یہی بات بتانے لگا ہوں، جب تک یاد رکھنا والدین اپنی اولاد، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سکول تربیت کریں گے؟ نو بھائی، پرائیویٹ اسکول کے اندر ٹیچر کی فیس کیا ہوتی ہے؟ 8,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 15,000 روپیہ۔ 15,000 روپے میں گھر چلتا ہے؟ بھائی تربیت تو وہ کرے گا نا جسے احساس ہوگا۔ تو جب اسے بھی اپنا گھر چلانے کا احساس ہے، اس نے آپ کے بیٹے کی کیا تربیت کرنی ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والا بیٹھا ہے وہ میری بات کی تائید کرے گا۔ اب تو حضرت والا معاملہ یہ ہو چکا ہے، امیر کا بچہ نہ پڑھے اس کے نمبر اعلیٰ آ جاتے ہیں، غریب کا بچہ صبح سے لے کے شام تک محنت کرے اس کا جی پی اے پھر ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے۔ تو جب یہ تمیز آ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جب تربیت نہیں کرنی اپنی، یہ دیکھو نا یہ بچے آ کے بیٹھے ہیں، یہ دیکھو ذرا کتنے۔ اب مجھے بتائیں، یہ نازک ٹہنیاں ہیں، یہ نازک ٹہنیاں ہیں، ان کو ابھی جہاں پر مڑو گے نا یہ وہیں پہ مڑ جائیں گی۔ یہ چھوٹی سی حرکت کر کے آئے، ابھی تو بچہ ہے بھائی، اسی وقت اس کو سمجھاؤ یہ غلطی ہے، آئندہ سے نہیں کرنی، میری طرف سے تمہیں سزا دی جائے گی، بچہ نہیں کرے گا۔ وہ شاید آپ نے واقعہ سنا ہو، امیر علیہ سنت نے وہ اپنے رسالے کے اندر اس کو مینشن کیا، ایک شخص کو نا سزائے موت ہونے لگی، انہوں نے کہا جی آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اپنی اماں سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ ماں سے ملاقات ہونے لگی، وہ ماں کے سینے لگا تو اس نے اپنی ماں کا کان جو ہے نا وہی اتار لیا۔ اس نے کہا بدبخت، آخری ملاقات تھی، تو نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا جب سکول پڑھتا تھا نا تو کچھ چیزیں میں چوری کر کے لاتا تھا، ماں نے اس وقت منع نہیں کیا، اس وجہ سے میں بڑا ڈکیٹ بن گیا۔ ایک چیز اگر آپ چاہتے ہو نا کہ اس پرفتن دور کے اندر آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے، ان کے اندر اپنے نبی کا عشق بھر دو، روزانہ کہو پترا مر جانا ہے، نبی پاک نہ بے وفائی نہیں کرنی، مر جانا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ حضرت حبیب بن زید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مسیلمہ کذاب لاتوں کو اتار دیا، کہنے لگا جی میں نبی ہوں، آپ نے کہا نہیں، ہوا خاتم النبیین، وہ آخری نبی ہے۔ ہاتھوں کو اتار دیا، کہو جی میں نبی ہوں، آپ نے کہا تو نہیں، ہوا خاتم النبیین۔ پھر آپ کی چمڑی کو اتروایا گیا، آپ نے کیا کہا؟ لہو کے ایک ایک قطرے سے یہی صدا نکلے گی، آخری نبی بنانے والے نے محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے۔ اب کیا تھا، اسی حالت کے اندر آپ نے اپنی جان دی، اور جب ایک صحابی رسول نے جا کے ان کی ماں کو بتایا، 70 سال سے زائد عمر ہو چکی تھی کہ آپ کے پتر کو یوں شہید کیا گیا ہے۔ یہ تھی وہ مائیں جن کی فرسٹ پیورٹی کیا ہوا کرتی تھی کہ پتر نے نبی سے عشق کیا کہ نہیں کیا، اپنے نبی سے وفا کی ہے کہ نہیں کی۔ ساری باتیں بعد میں، سارا پیار بعد میں، پہلے مصطفیٰ سے وفاداری کو دیکھا جا رہا ہے۔ جب صحابی نے جا کے کہا یوں شہید کیا گیا ہے، یہ نہیں پوچھا پتر کا لاشا کدھر ہے، پتر کہاں پہ پڑا ہوا ہے، پتر کے کوئی کفن و دفن کا انتظام نہ۔ بتانے والے یہ بتا، اس کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، وہ آخری سانس تک اپنے نبی کا وفادار رہا کہ نہیں رہا ہے؟ اب مجھے بتائیں کس کا عمل دخل تھا اس وفا کے اندر؟ ماں کا عمل دخل۔ ٹھیک ہے، میں سب سے زیادہ جس چیز کو سمجھتا ہوں نا معاشرے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، ماں ہے وہ بیچاری سارا وقت کپڑے دھونے کے اندر اور گھر کے کھانے کے اندر گزر جاتا ہے، کیونکہ وقت کے اندر برکت نہیں رہی، بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ باپ بیچارہ 8-9 بجے، کیونکہ جتنی وہ محنت کرے گا اسی اعتبار سے اس کی اولاد اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے گی، تو وہ ٹائم نہیں مل پاتا، اولاد ذلیل ہو رہی ہے۔ لیکن خدا را یاد رکھیں، آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے سکون کا تعلق آپ کی اولاد کی دعاؤں کے ساتھ ہے۔ او بھائی یہ بیٹھ کے پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو قبر کے اندر سکون پہنچے گا نا۔ یہ پڑھیں گے مسجد کے اندر آ کے یا تنہائی میں بیٹھ کے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے گا نا۔ نسائی شریف کی میں نے حدیث پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ایک شخص کا درجہ بلند کرے گا، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو نیکی کوئی نہیں کی، عمل تو منقطع ہیں، تو میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟
اللہ فرمائے گا ابھی وہ جو تو پتر چھوڑ کے آیا تھا نا، اس نے ایک نیکی کی ہے، اس نے ایک نیکی کی ہے، ہم نے قبر کے اندر تیرا ایک درجہ بلند کر دیا۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے دکھ اور درد دل کے ساتھ ہے، اب کوئی پوچھتا ہے اولاد کو کہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی ہے کہ نہیں کی؟ کوئی بیوی سے پوچھتا ہے؟ یہ دن دیکھے ہیں اپنی غفلت کی بدولت۔